لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں بھی بیٹھوں گا ان کے لیے صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے میں. وہ شیطان برے راستے سے نہیں، سیدھے راستے سے آتا ہے. کہتے ہیں بزرگوں ہی کو تو پکار رہے ہیں، وہ خدا کے پیارے نہیں ہے. تو دیکھو صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھ کے دھوکہ دے رہا ہے. سنتوں پر اضافہ کرا کے بدعت کروا رہے، اذان سے آگے اور اذان کے پیچھے صلاۃ و سلام پڑھوا رہے ہیں. پیغمبر کی یاد میں اور سیرت میں محفل میلاد منعقد کرتے اور ربط جلوس تک نکالنے لگے. صراط المستقیم. نقطہ یاد رکھو کہ البدع تأتی فی الدین من قبل الدین. دین کے راستے سے اگر نہ ہو تو پھر ہر شخص کہے گا کہ یہ غلط طریقہ کیوں کرتے ہیں. خطرہ تو تب پیدا ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ ایک چیز ملا کے، جیسے شہد کے اندر زہر ملا کے پلایا جاتا ہے. اگر زہر دے تو کوئی بھی نہیں کھائے. بدعت خطرناک اس لیے ہے. بدعات کے رد میں شاطبی غرناطی کی کتاب الاعتصام جیسی کتاب دنیا میں نہیں ہے. اب تو اور بہت آ گئی ہے، الابداع اور فی مزار الابتداء بہت ساری ہے. اس سے اعلیٰ اور افضل کتاب ابوبکر طرطوشی کی تھی جو الاحداث فی الاحداث کے نام سے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر آؤں گا ان کے سامنے سے. سامنے آؤں گا کیا مطلب؟ یعنی عقائد بگاڑوں گا. ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے یعنی اعمال بگاڑ دوں گا. عقیدہ پہلے ہوتا ہے، عمل پیچھے ہوتا ہے. وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں طرف سے نیکی کے راستے سے. وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف یعنی گناہوں کے راستے سے. ولا تجدو، نہیں پاؤ گے اکثرہم، اکثر ان کے شاکرین قدردان. خدایا آپ نے ان کے بڑے کو مسجود بنایا، میں بھی ان کو قدر نہیں کرنے دوں گا. قال اخرج منها، اللہ ایک ہی بات کرتے، نکل یہاں سے. بیجتی 10 بات اگر تو گریبان سے باہر نکل یہاں سے. اخرج منها، نکلنے یہاں سے. مذعوما، ذلیل کیا ہوا. مذموم اور مذعوب دونوں ہم مانا ہے. بات کہتے ہیں مذموم جس کی ظاہری بے عزتی ہو، اور مذعوم جس کے مرتبے کو چھین لیا جائے. ایک فقیر کو آپ نے بھیک نہیں دیا، بگا دیا تو یہ مذموم ہے. اور ایک شخص آپ سے کچھ مانگنے آیا اور آپ نے اس کو کہا کہ تو ہے ہی نہیں سرے سے وہ آدمی، کیوں جھوٹ بول رہا ہے، غلط سفیر بنا ہوا ہے، ناجائز رسید کو چپوائی ہے. یہ مذعوم ہے، مذعوم. نکل یہاں سے، ذلیل کئی کا. مدحوراً، دکھے کھا اور دکھے لے اور دکھے لے. پتہ چلا کہ بدعتی کی مار پیٹ اور ان کو مسلمانوں کی موحدوں کی مسجدوں سے باہر نکالنا یہ قرآن کا حکم ہے. آپ کہیں گے کہ یہ بدعتی کہاں سے آئے؟ بدعتی یہاں سے آئے کہ اس نے بھی کہا تھا سورۃ ہجر میں آ رہا ہے کہ چونکہ آدم بشر ہے میں نہیں مانوں گا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بشری نبی نہیں مانتے، نوری کے قائل ہیں. تو یہ انہی کے نسل سے ہیں لیکن ٹیڑے پیڑے ہیں، ٹیڑے پیڑے ہیں. لمن تبعک منہم، البتہ وہ جنہوں نے اتباع کیا ان میں یعنی ان میں سے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، بھر دوں گا دوزخ، منکم تم سے، اجمعین سب سے. اللہ نے ابلیس کو تو کہا نکل نکل نکل، اور آخر میں اعلان کیا کہ میرے بندوں میں سے جو تیرے ساتھ ہو گئے نا ان کو تیرے ساتھ دوزخ میں بھیج دوں گا. سبحان اللہ. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم رہیے آپ اور تیری بیوی جنت میں. وَزَوَّجْنِي مَبُوبَادَرَ سَلَا، اے آدم رہیے آپ اور تیری بیگم صاحبہ جنت میں. یہ جب کہیں جاتا ہے تو بیگم صاحبہ ساتھ ہوتی ہے.
ایک آدمی کی میں نے دعوت کی کہ وہ دعوت میں آئے، مجھے کہتے بیگم صاحبہ کہاں جائے؟ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی آئی ہے، میں تو کہیں جا نہیں سکتا اس کے بغیر۔ میں قسم آدم زادے، میں نے کہا وہ گھر جائے۔ یا اللہ، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کل کلا کلو، پس کھاؤ دونوں جہاں تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، نزدیک نہ جانا اس درخت کے۔ اب جو مضمون بقرہ میں گزرا تھا اس کو تفصیل سے شروع کر دیا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس دونوں ہو جاؤ گے نا مناسب کام کرنے والوں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ دکھا دے ان دونوں کو، مَا بُورِيَانُهُمَا، جو پوشیدہ تھے ان دونوں میں سے، مِن سَوْآتِهِمَا، ان کی شرمگاہوں میں سے۔ ہائے ہائے ہائے، ابلیس بے ایمان نے وسوسہ ڈالا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ وسوسے کے لیے قریب آنا ضروری نہیں ہے، دور سے بھی شیطان دور بیٹھا رہتا ہے اور ملک میں فسادات کراتا ہے۔ ایسا وسوسہ ڈالنے لگا کہ جو پردے کی چیزیں تھی وہ بے پردہ ہو جائے۔ وقال، اور شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما، نہیں منع کیا تو تم دونوں کو تمہارے رب نے، عن ھذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ بن جاؤ گے دو فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ سنو، آدم و حوا کو یہ فکر تھی کہ ہم پیدا تو ہوئے ہیں دنیا کے لیے اور آئے جنت تو ہم کو جانا ہے۔ جیسے ہم کو یہ فکر ہے کہ ہم کو جانا تو ہے، خدا سفر آسان فرما، خطرہ بہت رہتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا آنے کا بہت خطرہ تھا۔ تو ابلیس نے کس راستے سے مارا؟ کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر قریب گئے تو ہمیشہ یہاں رہو، اور اگر اس کے قریب جا کے تم نے کھا لیا تو فرشتہ بن جاؤ۔ تو فرشتے تو مرتے نہیں، فرشتے تو ہر جگہ جا سکتے، وہاں بھی اور یہاں بھی، تمہیں سہولت بہت ہو جائے گی۔ گویا کہ ابلیس نے ان کو اصول کے راستے سے دھوکہ دیا کہ یہ نہیں، ارشادی ہے، اشفاقی ہے، شرعی نہیں ہے۔ جیسے کسی کو آپ کہیں کہ دوڑو نہیں، معدہ پھنس جائے گا، گرم مت پیو، ہونٹ جل جائیں گے، جلدی جلدی مت کھاؤ، پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ یہ نہیں ارشادی اور اشفاقی ہے، شرعی تو نہیں ہے۔ اس طرح حکم الہی کو ہلکا کر لیا، توبہ، تاکہ ارتکاب ہو جائے نا۔